أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں. جن کا تعلق دین اسلام کی دعوت احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور اور روشنی، جو ہدایت اور جو رہنمائی بندہ مومن کو عطا کی ہے، وہ خود بھی اس پر پوری ہمت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اس پر چلے، اور وہ لوگ جو اس روشنی سے، اس نور سے، اس ہدایت سے، کائنات کی اس عظیم دولت سے جو لوگ محروم ہیں، انہیں بھی اس دولت سے روشناس کروائے، انہیں بھی اس نور سے منور ہونے کے لیے ان کے سامنے اس نور کو بیان کرے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے. جز کی نسبت بھی اگر یہ پورے دین کا مقصد اگر کہا جائے تو یہ مقاصد میں سے آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ جو دین ہے یہ دین خیرخواہی کا دین ہے، یہ ہمدردی کا دین ہے. اور پھر نصیحت کو دین کے اجزاء میں سے ذکر نہیں کیا، بلکہ پورے دین کو ہی نصیحت قرار دیا، پورے دین کو ہی ہمدردی اور خیرخواہی قرار دیا. ایک شخص کی اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ وہ اس دین کو قبول کرے، اپنی ذات کے ساتھ اس کی ہمدردی ہے یہ کہ وہ اس دین کو قبول کرے، اس کے تمام معاملات کو سمجھے، اس کی تمام تعلیمات کو سمجھے اور سمجھتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. یہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ اس کی خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہے کہ وہ یہ روشنی اور یہ نور اور یہ ہدایت دوسروں تک بھی پہنچائے. مسلمان مومن بخیل نہیں ہوتا،
بلکہ جو اچھی سے اچھی چیز اسے خود ملتی ہے، اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے اور ایسے مزاج میں وہ ڈھل جاتا ہے، جو ہی اسے یہ خود خزانہ ملتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس پر مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کا حریص ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کے اور مومن کے مزاج کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود تو ایمان لے آتا ہے، اسے خود ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے اس دین کو قبول کرنے کی جو ذمہ داری تھی اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس نے پورے طریقے سے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ اس کے اندر جو ہمدردی اور دوسروں کی خیرخواہی ہونی چاہیے تھی، وہ خیرخواہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس کے اندر دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کی خیر کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ اچھائی اور خیر کا جذبہ رکھتا ہو۔ اگر وہ اپنے لیے تو ہر خیر سمیٹنے اور مفاد حاصل کرنے کے وہ چکر میں رہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ ہر طرح کا نفع اس کو حاصل ہو اور دوسروں کو وہ ملے یا نہ ملے، دوسروں تک پہنچے یا نہ پہنچے، تو وہ جو ایمان کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو جناب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ انسان کی پیدائش کے بعد، بلکہ اس کے ساتھ ہی جو پہلی ہستی اس کائنات کے اندر جس کی تخلیق فرمائی جناب سیدنا آدم علیہ السلام، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک داعی نبی کی حیثیت سے مصلح اور دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کرنے والا، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پہنچانے والا جو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے والا پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اس مقام پر سرفراز فرمایا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد پھر ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، بلکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح اور اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین سرتاج الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے بلکہ میرے بعد قیامت ہے، یعنی انسانیت کے ہر دور کے لیے، اور یہ آخری دور ہے انسانیت کا، ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت فرمائی، یہ جو خیرخواہی ہے، یہ دنیا کے اندر جو کامیابی اور دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے ضابطے اور تقاضے ہیں، ان کو انسان سمجھے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی اس دنیا کے اندر گزار سکے۔ اس دنیا میں آ کے ایسا نہیں کہ وہ اپنی منمانی اور اپنی منچاہی یا اسی طریقے سے دنیا کے اندر گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں میں وہ ڈوبا رہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خود انسان کی وہ بصیرت نہیں ہے، خود انسان کی وہ نگاہ نہیں ہے، خود اس کی عقل اس حد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو انسان وہ خود سیکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا اور دوسروں تک اس کو نہیں پہنچاتا، اس وقت تک وہ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیابی وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی دنیا کی جو کامیابی ہے جو دین کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اسی کامیابی کے ذریعے پھر آخرت کی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کی کامیابی وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جس انسان نے اپنی زندگی گزاری، گویا کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے، اور جس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہی میں، ضلالت میں، اندھیروں میں وہ بھٹکتا رہا، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں جو شخص اس اعتبار سے کامیاب نہ ہوا، وہ آخرت کی کامیابی اس کے لیے کبھی بھی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا جو ہمیشہ کی زندگی کی آخرت کی جو کامیابی ہے، اس کے لیے اپنی کامیاب دنیا اور اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے دین کو پورے طریقے سے سمجھنا، اس کو اپنانا، اور اس کو اپنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری، اس کا فریضہ ہے۔ اس کا جناب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام قبول کرنے کے لیے جب وہ لوگ آتے اور صحابہ بننے کے لیے آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ عہد لیا کرتے تھے، اور خود انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں ہمیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، اسی طریقے سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جب وہ قوموں کے سامنے یہ دین رکھتے ہیں، قوموں کو جب دعوت دیتے ہیں تو اپنی قوم کے سامنے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے خود وہ پیغمبر تھے، انہیں ذاتی طور پر وہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، اور اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق، اور انبیاء علیہ السلام میں ان کا وہ شمار ہوتا ہے، اور ابو الانبیاء ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام، لیکن دوسروں کے سامنے دین رکھتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں ابلغکم رسالات ربی، لوگوں دیکھو میں نے تمہارے سامنے تمہارے رب کی تعلیمات رکھ دی ہیں، تمہارے سامنے تمہارے رب کے پیغامات رکھے ہیں۔ رب کے پیغامات کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان خود اپنی طرف سے کوئی لائحہ عمل بنا کے دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے آتے ہی انسان کو خود لائحہ عمل عطا فرمایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اور وہ جو لائحہ عمل ہے وہ آدم علیہ السلام اپنے پاس اپنے گھر میں ہی رکھ کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اس وقت جو انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی ان کے سامنے جناب سیدنا نوح علیہ السلام وہ ان کے سامنے وہ اللہ کا پیغام رکھتے ہیں، اور میں ابلغکم رسالات ربی، لوگوں میں نے اللہ جل شانہ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمہارے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، تم تک پہنچا دی ہیں، وانصح لکم، اور میری بات مانو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی رکھتا ہوں۔ یہ جو نصیحت کا لفظ ہے، جو یہاں بھی الدین النصیحہ میں جو لفظ آیا ہے، اور یہاں بھی جناب سیدنا نوح علیہ السلام وانصح لکم، یہ انتہائی درجے کی خیر خواہی، ہمدردی، اس حد تک کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس دنیا کے اندر، کسی کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھے، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ جو زندگی مختصر سی زندگی انسان کو دی گئی ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جانے والی ہے، اس کا ایک لمحہ بھی کسی کا رائے گاں اور کسی کا ضائع نہ جائے۔ اور میں وانصح لکم، تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ میری یہ ہمدردی ہے، تمہارے ساتھ میری یہ خیر خواہی ہے کہ تمہارے سامنے جو اللہ جل شانہ کے پیغامات اور اللہ کی تعلیمات تمہارے سامنے رکھی ہیں، تمہیں صحیح عقیدے کی دعوت دی گئی ہے، تمہیں صحیح جو راستے پر چلنے کی تمہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، تمہیں دنیا کے اندر بھی اسی کے ذریعے سے تمہاری کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی اسی ذریعے سے ہے، تو لہٰذا تم اسے اپناؤ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ وانصح لکم، میں تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی اور ہمدردی رکھتا ہوں، اور تمہارے لیے میں نے بڑی نصیحت کے ساتھ یہ چیزیں تمہارے سامنے ذکر کی ہیں۔ نصیحت بڑے کی طرف سے چھوٹے کے لیے ہوتی ہے، والد اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتا ہے، کوئی بھی خیر خواہ بڑا اپنی قوم کا لیڈر وہ اپنی قوم کو جو خیر خواہی کی باتیں بتاتا ہے تاکہ تم اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکو، وہ نصیحت ہے۔ تم میری قوم ہونے کی حیثیت سے آج برادریوں اور قوموں کے لوگ وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ہماری اقتداء کرنے والے ہیں ان کو کیسے ہم دنیا کے اندر کامیاب ترین قوم اور گروہ کی حیثیت سے دیکھ سکیں۔ مختلف پارٹیوں کے سربراہان وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے اگر انسان کی اپنی ہی کوشش ہے اور اس میں اللہ جل شانہ کی تعلیمات شامل نہیں ہیں تو پھر ان کی وقتی ہوگی، وہ ہمیشہ کی اور دائمی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہو، چاہے کوئی کسی قوم کا سربراہ کر رہا ہے، کسی قبیلے کا سردار کر رہا ہے، کوئی استاد کسی کی رہنمائی اپنے شاگرد کی کر رہا ہے، کوئی والد اپنے بچوں کی ان کو ہدایت دے رہا ہے اور ان کی خیر خواہی اور نصیحت کی باتیں ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ جل شانہ کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہوگی وہ اسے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ اس کے لیے نہیں بن سکتی ہیں۔ تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد قرآن مجید نے جناب سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی اسی خیر خواہی کے ساتھ، اسی ہمدردی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بڑی درد دل کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ابلغکم رسالات ربی، اے لوگو میں نے تم تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں،
میں نے تمہیں اللہ جل شانہ کی تعلیمات تم تک پہنچا دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے خود مخاطب نہیں ہوتے۔ جب انسان خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اور وہ راستہ انبیاء علیہ السلام کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، سب سے زیادہ استعداد دی ہے، سب سے زیادہ جن کے اندر ہمت اور قوت جنہیں عطا فرمائی ہے، تو ان ہستیوں کو اللہ نے منتخب کیا جو اپنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے۔ کسی بھی اسکول میں کوئی ٹیچر رکھنا ہوتا ہے، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر کسی کی بطور پروفیسر اور بطور لیکچرر تقرری کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ ہر کسی کو اٹھا کے اس مسند پہ نہیں بٹھا دیا جاتا۔ کسی کو بحیثیت استاد جب اس کی تقرری کرنی ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے اس کی اپنی صلاحیت اور استعداد کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات انسانی میں ان ہستیوں کو بطور پیغمبر جن کے اندر پوری استعداد تھی، جن کے اندر صلاحیت عروج پر تھی، جو اللہ جل شانہ سے براہ راست پیغام لینے کی اپنے اندر استعداد اور صلاحیت رکھتے تھے، جو اس کو سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے تھے، جو اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے اور سمجھانے کی استعداد رکھتے تھے، جو صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، تو ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا۔ ان میں جناب سیدنا ہود علیہ السلام بھی اسی خیر خواہی اور ناصحانہ انداز میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابلغکم رسالات ربی، لوگو میں نے تمہارے سامنے اللہ جل شانہ کی تعلیمات، اور وہ تعلیمات وحی کی صورت میں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا کرتی تھیں، اور انبیاء آگے انہیں لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ پھر جناب سیدنا شعیب صالح علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے لوگو میں نے تمہارے سامنے تمہارے رب کا پیغام، جو اس کی طرف سے جو میسج ہے وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے جو اس نے مجھے بتائی ہے، میں نے تمہارے سامنے۔ اور انبیاء علیہ السلام کوئی ایک چیز بھی چھپا کے نہیں رکھا کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، انبیاء منعن اسے اپنی قوم تک پہنچا دیتے ہیں، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے میری۔ تو خیر خواہی اور ہمدردی، حاضرین محترم، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیے جاتا ہوں یہاں اس موقع پر۔ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف سے ایک ٹرین چلتے ہوئے آ رہی ہے، ٹرین اپنی پٹری پر آ رہی ہے، وہاں آگے کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اس چیز سے غافل ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ٹرین آنے والی ہے اگر میں اس کے راستے سے اٹھوں گا نہیں تو یہ میرا قلع و کما کر کے رکھ دے گی، بالکل مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گی، اور میرا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ وہ شخص اگر اس چیز کا احساس نہیں رکھتا تو وہاں قریب کھڑے لوگ جن کے اندر احساس موجود ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ نقصان ہوگا، یہ مر جائے گا اور اس کو یہ تکلیف پہنچے گی، یہ بہت زیادہ اذیت اسے پہنچے گی، وہ فوری طور پر لپکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کو پکڑ کے اسے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے۔ یا اگر وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں اچھائی کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، بھائی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، یہ جو ٹرین آ رہی ہے یہ تمہیں یہاں پہ بالکل ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اور اگر وہاں کھڑے لوگ وہ یہ جانتے تو ہیں یہ ٹرین اس کو تکلیف پہنچائے گی، اسے ہلاک کر کے رکھ دے گی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کر رہے، کہتے ہیں بس چھوڑیں اس کو، اس کے حال پہ رہنے دیں۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کا انجام وہی ہوا جو انجام ہونا تھا۔ ادھر سے ٹرین آئی اور اس ٹرین نے اس کو کچل کے رکھ دیا۔ اب وہ لوگ جو وہاں سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اگر ٹرین اس کے اوپر سے گزرے گی اس کو کچل کے رکھ دے گی، سمجھتے ہوئے بھی جنہوں نے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پکڑا اور گھسیٹ کے پیچھے ہٹا دیا، تو وہ لوگ اس کے خیر خواہ ہیں، وہ لوگ اس کے ہمدرد ہیں، وہ لوگ اس کے ساتھ خیر خواہی رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کی جان بچا لی، اس کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ لیکن اگر سمجھتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہٹاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ کوئی ہمدردی کی کہ وہ نہیں ہٹنا چاہتا تھا لہذا اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ انبیاء علیہ السلام
اور پھر انبیاء کے بعد اس کائنات میں آنے والا انبیاء کو ماننے والا ہر شخص، اور خاص طور پر میں اور آپ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہمارا عہد کیا ہے ہمارے پیغمبر سے، ہمارا اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں؟ ہمیں اسلام وراثت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائیں، جن کے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر والی خوشیوں والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی کامل رحمت سے نوازے۔ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہماری زبان ابھی بولتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی ہمارا شعور بیدار ہونا شروع ہوا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تمہارا ایک الہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، وہی کارساز ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ نے اس وقت ہمیں سکھا دیا جب ہمیں بالکل ابتدائی شعور تھا۔ اگر اس وقت کوئی بھٹکا دیتا تو ہمارے لیے اس ہدایت کا راستہ نہیں تھا، لیکن ہمارے ماں باپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ انہوں نے اس وقت سے جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں تھا، اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور متبع ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دین کو جہاں خود اپنایا ہے، یہ جو اللہ جل شانہ نے اسے روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوسروں تک اس ایمان کو پہنچاتے ہوئے ہر شخص کی زندگی کو نور ایمان سے منور کرنے کی اس کے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ اپنے اس دین کو لے کے خود اپنے گھر کے اندر نہ بیٹھ جائے، سب سے پہلے اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے بعد اس کا اڑوس پڑوس ہے، اس کے علاقے کوئی بھی شخص جو اس سچے دین کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس شخص کی خیر خواہی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسے بتائے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور میرے بھائی آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ اس سچے دین کے خلاف ہے، اور ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنے دین کے مطابق اپنی تو انتہائی خیر خواہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لیتے تو جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں پر بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں تمہیں مسلمان کرتے ہوئے تمہیں 3 چیزوں کا تم سے عہد لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ الا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، اور نماز ظاہر ہے ایک مسلمان کی خود اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے اسلام کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان تو بن جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو کوئی پہچان نہیں کہ اذان کے وقت ایک مسلمان بھی اگر بازار میں گھوم رہا ہے اور ایک کافر بھی گھوم رہا ہے تو کیسے فرق ہوگا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ اذان ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان ہے مسجد میں آ گیا ہے اور ایک مسجد میں نہیں آیا تو کیا چیز فرق کرے گی کہ یہ شخص جو مسجد میں آ گیا ہے یہ تو مسلمان ہے، لیکن اذان کے وقت بغیر کسی عذر کے جو شخص مسجد کی طرف نہیں آیا ہے تو کیا چیز ہے جو فرق کرے گی کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا پہلی چیز جو ہمارے ایمان کی علامت ہے وہ یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور اس موقع پر ہر وہ شخص جو نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ عہد کرتے ہی ہم مسلمان ہیں، تو اگر کسی شخص کی زندگی نماز سے محروم ہے، 5 وقت کی نماز کا وہ عادی نہیں ہے، تو آج کے اس مجمع میں یہاں امت مسلمہ کے اس عظیم الشان مرکز میں ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز میں ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے میں جماعت کے بغیر ادا کروں، یہ عہد کریں، اور ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ میں روزانہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھوں گا، اور ہماری پہلی ہی ترجیح ہونی چاہیے کہ اسے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عہد کرتے ہیں ہم سارے، اور اس عہد میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے۔
کہ ہم جس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے ہم ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم جائیں تو ہمیں انگاروں پہ چل کے جانا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں ہمیں کوئی انگاروں پہ لٹا دے، ہمارے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دے، ہمارے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بعد اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی جو شخص اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی کبریائی بلند کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر بسجدہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی ایک غیر مسلم ہو، اس کے سامنے یہ دعوت رکھی جا رہی ہو تو اس کے لیے بیچارے کے لیے مشکل ہے آج کے حالات میں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں مبارک ہو، پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ فضا ہے کہ جو شخص ذرا سا اسلام کے قریب آتا ہے، مسلمانوں کے اندر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن جو شخص ہمارے دین کو پڑھتا ہے، کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید براہ راست پڑھا ہے۔ اور جس غیر مسلم نے، باشعور نے، سمجھدار نے، جس کو کچھ سمجھ ہے، اس نے جب قرآن مجید پڑھا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی تعداد غیر مسلموں کی وہ اسلام کی طرف آ رہی ہے، الحمدللہ ہمیں مبارک ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے ہمارے دین کے ساتھ کہ ہمیں کوئی بالکل ابتدا سے کلمہ پڑھ کے نماز کی دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ کلمہ ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ اور ہماری بڑی تعداد ایسی ہے الحمدللہ جو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے پر اپنے دل کا سکون اور چین محسوس کرتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی، جماعت سے وہ ادا نہیں کر پاتا، تو اسے اپنے دل کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب کسی کیفیت ہوتی ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور جو شخص اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تو اس کے لیے اتنی بڑی محرومی ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں اکثر، تو سب کے سامنے آج فیصل مسجد کے اسٹیج سے ایک دفعہ وہ لوگ جو نماز کے باجماعت کے 5 وقت کی نماز کے عادی نہیں ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا یہ عہد یاد کرایا جاتا ہے کہ وہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، چاہے دنیا کے نظام ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے کاروبار کو بظاہر کتنا ہی وہ مجھے نقصان محسوس ہو رہا ہو، لیکن یہ یاد رکھیے جب ایک بندہ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل اور یقین کے ساتھ جب وہ اللہ اکبر کی صدا پر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی پشت زمین پر نہیں لگنے دیتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خود سہارا عطا فرما دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، دوسرا عہد جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبول اسلام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو لیا وہ ایتاء الزکوٰۃ، مالدار آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا، تو صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان پر، اور جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کا مال اس کے لیے گلے کا توق بن جاتا ہے، اس کے لیے اس کی قبر کا سانپ بن جاتا ہے، اس کی آخرت کا وبال بن جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آزمائشوں اور پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، بے چینی، یہ طرح طرح کی ایسی بیماریاں اس شخص کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہیں جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود جو اللہ کا اور اللہ کے ذریعے اللہ کے غریب بندوں کا جو حق ہے جو شخص ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے اس کا وہی مال جو اس نے بظاہر بڑی کوشش کر کے اور بڑے فخر کے ساتھ جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تیسرا عہد جو جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور پھر آپ دیکھیے ایک صحابی رسول، وہ نماز کے جس طریقے سے صحابہ پابند ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جس طریقے سے وہ دیگر فرائض ادا کر رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تیسرا عہد دیکھیے اور ان کی زندگی کی ایک مثال دیکھیے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا عہد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا وہ کیا تھا؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہر کسی کے ساتھ ہمدردی، یعنی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنا یہ اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص صرف
ہوس کا بھرا ہوا ہو، وہ دوسروں سے بھی چھین چھین کر کھانے کا عادی بن جائے، اس کا مزاج دوسروں کی گردنوں پہ چلتے ہوئے اپنی عزت کمانا ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچا کے وہ لذت محسوس کرتا ہو، ایسا نہیں یہ شخص مسلمان۔ اسلام کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ کفر کی نشانی ہے۔ اس کے اندر اسلام کیا ہے؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، اس کے ساتھ زبان اچھے کلمے سے اس کے ساتھ بولیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں، اسے ہمیشہ خیر پہنچانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرے تو دوسروں کو خیر پہنچانے کے لیے ہر وہ کام جس میں دیکھتا ہو دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے، اس کے سامنے دین کو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اپنا دین پیش کرے، اللہ کے دین کی دعوت اس کے سامنے رکھے، اور خیر کے کلمات، قرآن مجید، حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، اور ایسے واقعات اور نصیحتیں جس سے دوسرے کی زندگی میں خیر غالب آ سکتی ہے، اس کا اہتمام کرتا رہے، اور کاروبار میں، بزنس میں، معاملات میں، سفر میں، ہر موقع پر دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ معاملات میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو جو شخص کم تولنے والا ہے، جو شخص مارکیٹ میں بیٹھ کے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے اور دوسروں کو اپنے جال میں پھنسانے کے در پہ رہتا ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ناقص چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو شخص ملاوٹ والی چیزیں بیچتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ تاجر جو سچا تاجر ہے، فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء، سچا تاجر وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ حاضرین محترم، ایک ہی یعنی بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کے متعلق دو حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، ایک یہ کہ سچا تاجر، اور ایک ہے ملاوٹ کرنے والا تاجر۔ جو سچا تاجر ہے اس کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو جھوٹا اور ملاوٹ کرنے والا تاجر ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، چاہے جائے کہ انبیاء یا مومنین کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے، اس کو مومنین کی صف میں کسی جگہ کھڑا کرنے کا وہ اہل نہیں ہے۔ تو لہٰذا معاملات کے اندر ہمیشہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی۔ جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، اپنے ملازم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مارکیٹ سے جا کے 500 درہم اس کو دیا، مارکیٹ میں جاؤ اور جا کے ایک گھوڑا لے کے آؤ، اچھا خوبصورت گھوڑا لے کے آؤ۔ وہ ملازم جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت خوبصورت گھوڑا وہ لے کے آتا ہے۔ جناب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا لے کے آ رہا ہے، میں نے تو اس کو 500 درہم دیے تھے، یہ تو اس سے کوئی مہنگا، اس سے کوئی زیادہ قیمت کا گھوڑا لگتا ہے، تو یہ اتنی قیمت میں یہ گھوڑا کیسے لے کے آ گیا؟ اس سے پوچھا کتنے کا لائے ہو؟ اس نے کہا جناب میں حضرت 300 درہم میں لے کے آیا ہوں۔ فوری طور پہ ہل گئے، کہنے لگے کہ یہ اتنا قیمتی گھوڑا یقیناً کسی مجبور شخص نے یہ بیچا ہے۔ پوچھا اپنے ملازم سے کہ جس شخص سے خریدا ہے اس کو پہچانتے ہو، اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ہوئے اور اس شخص سے ملاقات کی جس سے گھوڑا خریدا تھا، اور اس سے فرمایا کہ تم نے اتنا قیمتی گھوڑا اتنے تھوڑے داموں کیوں بیچ دیا؟ تو اس نے کہا جی میرا یہ عذر تھا، مجھے خود تو 800 درہم کی مجھے ضرورت تھی، لیکن میں چونکہ اس وقت فوری طور پر یہی مل رہے تھے، میں نے مارکیٹ میں جو قیمت لگی تھی اس سے زیادہ قیمت 300 درہم میں نے اس کو خرید لیا ہے، تو لہٰذا میرے لیے یہ کافی تھے۔ تو جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں تجھے 100 درہم اضافی دوں تو؟ وہ کہنے لگے جی آپ کے غلام نے تو 300 دیے ہیں، آپ اگر اضافی دینا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ تو فرمایا کہ اگر میں اس سے بھی 100 بڑھا دوں تو؟ فرمایا پھر عرض کی اس بیچنے والے نے، اس نے کہا جی اگر آپ بڑھا دیں، یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے اسی حدیث کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ اگر میں 100 اور بڑھا دوں تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اگر آپ بڑھا دیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا۔ تو اس طرح کرتے کرتے جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم کا وہ گھوڑا خرید لیا اور اس شخص کو 800 درہم دے دیے، 300 پہلے دیے جا چکے تھے، مزید 500 درہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے دیے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا،
آپ سے تو اچھا سودا آپ کے غلام نے کر لیا تھا، آپ کے ملازم نے کر لیا تھا، لوگ تو سودے میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچت کتنی ہوگی۔ تو جناب سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس وقت عہد کیا تھا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور یہ میری اس کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے کہ اگر وہ اس موقع پر مجبور ہے تو میں اس کی مجبوری سے ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس مجبوری اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے استعداد دی ہے میں اس کو استعمال کروں گا۔ حاضرین محترم، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے روزے، ہمارا حج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ معاملات، یہ ہمارا وہ دین ہے جس کے متعلق ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنا دین پڑھنے کی طرف نہیں، اس کو سیکھنے کی طرف نہیں، اس کو اپنانے کی طرف نہیں، بلکہ ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو ہم نے غافل کر رکھا ہے، جبکہ یہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بڑھ کر کوئی زندگی روشن اور تابناک نہیں ہے۔ ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں وہ ایسی ہیں کہ ہر قدم پہ ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اللہ نے تعلیمات دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنایا اور صحابہ کے سامنے بیان کر دیا، اور پھر انسانوں میں جس طریقے سے سچے دین پر صحابہ اکرام نے عمل کیا، نہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ملتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھتے ہوئے آنکھیں کھول کر اپنے اس سچے دین کے ساتھ پورے طریقے سے پیار کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس دین کو رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فاتقوا الله عباد الله، واسعوا جاهدين إلى فهم صحيح لدين الله، متحدين متقاربين متعاونين متآلفين، ولتسعوا بكل ما تملكون من قدرات وطاقات في جميع المجالات الحضارية وعلى جميع المستويات الروحية والأخلاقية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لتعيدوا لأمتكم عزتها وكرامتها، ولتقوم أمتكم بدورها الريادي في هذا العالم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين اللهم ربنا احفظ أوطاننا اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون